آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو سبحان اللہ ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ نبی کی ماں کہہ رہی ہے جس رات میرے لاڈلے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا، آسمان سے پرندے اڑ اڑ کر کے آ رہے تھے اور میرے بستر کا چکر لگا رہے تھے، اپنے چوٹ میں ہیرے جواہرات لا کر کے اور میرے بستر کے قریب ارد گرد جو ہے بکھیر رہے تھے۔ میں نے کیا دیکھا؟ اچانک رات کا ماحول ہے، جب دردے سے شروع ہوا تو میں نے ایک ہمسایہ کو، ایک اپنی مہمان کو، ایک اپنے رشتے دار عورت کو ہم نے کہا جاؤ مکے کی دائیوں کو بلا کر کے لاؤ، لیکن حضرات کوئی مکے کی دائی نہیں آئی۔ آج بھی عورتیں اگر تنہائی میں ہوتی ہے اور تنہائی میں ہونے کے بعد بچے کی ولادت ہونے لگ جائے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دائی کی ضرورت ہے، ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک کامگار کی ضرورت ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے رات میں بھیجا ایک آ کر کے بلا کر کے لاؤ، رات وہ عورت جاتی ہے مکے کی ساری دائیوں کے پاس، دائیوں کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد میں بلا کر کے کہتی ہے چلو آمنہ کے گھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، آمنہ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، چلو چلو، لیکن کوئی دائی نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی شان دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کے والد گرامی کو جب میرے سرکار اپنے ماں کے شکم میں 6 ماہ کے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ دنیا سے رحلت کر گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی نام ماں، ابھی دنیا میں میرے آقا آئے نہیں ہے، اس سے پہلے باپ کا سایہ مٹایا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس ماں سے پوچھو جس کا پہلا بچہ ہو اور اس کا شوہر اس کے سامنے موجود نہ ہو، ہر عورت چاہتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہو اس وقت میرا شوہر میرے گھر میں موجود ہو، ہر عورت چاہتی ہے میرا شوہر ہوگا، میرے دل کی باتوں کو سنے گا، میرا شوہر ہوگا، میرے دل کے درد کو سمجھے گا، میرا شوہر ہوگا، میری ہر بات کا خیال رکھے گا۔ لیکن سبحان اللہ میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، والد گرامی کا پہلے انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اب میرے دل پر اور گہرا اثر ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکے کی کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ اب جبریل امین کہتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرے محبوب کی آمد کا وقت ہو گیا، سارے فرشتے خوشیاں منانے کے لیے کھڑے ہیں، آمنہ کے گھر کو گھیرے کھڑے ہیں، جنت کی حوریں آسمان سے جھانک جھانک کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، گلمان خوشیاں منانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ کوئی دایا نہیں آئی تو رب کہتا ہے ارے جبریل آتی کیسے، میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ زندہ باد۔ آتی کیسے، میں نے کسی کو بلایا نہیں۔ کہا مولا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو رب نے کہا سن، میرا محبوب پاک، ارے بولو یار بولو، بولو جس کا نبی پاک ہے بولو سبحان اللہ، محبوب پاک ہے، پاک دھرتی پہ آ رہا ہے، پاک ماں کے بدن سے آ رہا ہے، اور دائیاں مکے کی ناپاک ہے، پاک کے قریب میں ناپاک کی کوئی باپ کے بغل میں ناپاک کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جبریل کہتے ہیں مولا کرے تو کیا کرے، مولا کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا جبریل سوچتے کیوں ہو، میں نے دائیوں کا انتظام کر لیا ہے۔ کہتے ہیں مولا آخر وہ کون سی دایا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، میں نے ایسی دایا کا انتظام کیا ہے جو آج تک دنیا میں کسی کی دایا نہ بنی ہو، سبحان اللہ، کسی کی نوکرانی نہ بنی ہو۔ اللہ اکبر کبھی نہ دیکھو۔ اب جبریل امین سے رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ جاؤ اور حضرت ہاجرہ کو بلا کے لاؤ، حضرت حوا کو بلا کے لاؤ، حضرت مریم کو بلا کے لاؤ، اور ساتھ میں حضرت آسیہ کو بھی بلا کے لاؤ۔ اچھا کچھ لوگ کی زبان یار کتنی تیز چل رہی ہے بھائی صاحب، کہتے ہیں نبی کی ماں مشرکہ ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اور سنو جو لوگ ان غداروں کا خطبہ پڑھتے ہیں، ان کے نقیب بنتے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا میں محمد رسول اللہ کی ماں جنتی نہیں ہے تو مجھے کہہ لینے دو دنیا میں کسی کا ماں جنتی نہیں ہو سکتی۔
جس نبی کے صدقے میں کائنات کی تخلیق کی گئی ہو، بھلا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اس کی ماں جنتی نہیں ہو سکتی؟ تو بتاؤ دنیا میں کسی کی ماں جنتی ہو سکتی ہے؟ اب سنو، میں نے ایک نام آسیہ لیا ہے، آخر آسیہ ہے کون؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے۔ ارے بولو یار، بولو، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے۔ ہم نے کہا مولا فرعون کی بیوی، وہ بھی نبیوں کی ماں اور نبیوں کی بیویوں کے سب میں اٹھایا جا رہا ہے، تو رب کا جواب ہوگا بندے گرچہ اس کا کوئی بیٹا نبی نہیں، اس کا کوئی بیٹا ولی نہیں، لیکن اس نے میرے پیغمبر حضرت موسیٰ کی پرورش کی ہے۔ قیامت کے دن جب نبیوں کی ماں کو اٹھایا جائے گا تو انہی کے ساتھ آسیہ کو بھی اٹھایا جائے گا۔ ارے سوچ، ایک نبی کی پرورش کرنے والی آسیہ اگر خدمت کی بنیاد پر جنتی ہو سکتی ہے تو جس ماں نے امام الانبیاء کو اپنے شکم میں 1 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، 9 مہینہ رکھا ہو، بنا وہ جہنمی کیسے؟ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، زندہ باد۔ اگر توجہ کیجئے، اگر نبی کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، صبح سویرے میرے مصطفیٰ آ رہے ہیں، حضرت جبریل میں توجہ سے سننا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مرکب مٹی میں مل گئے، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت حوا کو کتنے برس ہو گئے ہوگی، حضرت حاجرہ کو کتنے برس ہو گئے ہو، حضرت آسیہ کو کتنے برس ہو گئے، حضرت مریم کو 600 سے 700 کے برس ہو گئے ہوئے، لیکن اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، سب کی قبروں سے جگہ جگہ کر کے لاؤ۔ سبحان اللہ، بدل کے بولو سبحان اللہ۔ جبریل گئے، حضرت حوا کو جگایا، حضرت مریم کو جگایا، حضرت آسیہ کو جگایا اور حضرت حاجرہ کو جگایا۔ جگانے کے بعد رب کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ سبحان اللہ، رب نے فرمایا اے بندیوں، اے میری بندیوں، جاؤ، اے حوا تم، حاجرہ تم، اے مریم تم، آسیہ تم، کہاں مولا کہا جائے؟ کہا آج میرے محبوب کی آمد کا وقت ہے، میں تمہیں ان کی دایا بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ زندہ باد، بے شک۔ سنو تو کم سے کم میلاد کہتے کسے؟ ارے جن کو کتاب اور غلط فتوے دینے سے فرصت ہو، نبی کا میلاد سن لے کم سے کم، بدل کے بولو، کم سے کم فتوے سے فرصت پا کر کے تو اور نبی کا میلاد سنو۔ نبی کا میلاد رب نے بنایا، نبی کا میلاد آدم نے بنایا، نبی کا میلاد شیش نے بنایا۔ ہمیں سنا، نبی کا میلاد جسم پانے سے پہلے تمام نبیوں کی روح نے بنایا۔ زندہ باد، بے شک۔ میرے پاس وقت نکاح لوگ سے پڑھ جائے۔ ارے سبحان اللہ، کیا ہے؟ دھیرے دھیرے انتظام ہو گیا، میں سلام پڑھوا دے رہا ہوں، سلام پڑھوا دو۔ بہت سارے لوگ، اللہ ابھی تو تقریر شروع بھی نہیں ہوئی، ختم کہاں سے ہو جائے؟ حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت حوا، حضرت آسیہ آئیں۔ اے حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرے گھر کی دیوار شک ہوئی، میں نے کیا دیکھا؟ 4 عورتیں آئیں، حسن و جمال کی پیکر ہیں۔ سبحان اللہ، وہ خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، ان کے حسن کا کوئی جواب نہیں، اور عورتیں آئیں، لمبائی چوڑائی ہے ان کی، میں نے کبھی عرب میں ایسی عورتیں نہیں دیکھی تھی۔ ابھی ایک اگر میں، ایک داہنے بغل میں آ کے بیٹھتی ہے، ایک بائیں بغل میں آ کے بیٹھتی ہے، ایک میرے پیٹ سے پیٹ سٹا کے بیٹھتی ہے، ایک آ کر کے میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھتی ہے۔ میں نے پوچھا آنے والیوں تم ہو کون؟ تو سبحان اللہ، سب نے کہا میں محمد الرسول اللہ کی دایا بن کر کے آئی ہوں، سرور کائنات کی دایا بن کر کے آئی ہوں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے مصطفیٰ کے پیارے امتیوں، جب میرے آقا کی ولادت پر انبیاء سابقین کی مائیں، ان کی عورتیں خوشی میں شامل ہو سکتی ہیں، تو ہم تو نبی کے امتی ہیں۔ جب ربیع الاول آئے گا، اپنا پیسہ بھی خرچ کریں گے، اپنا وقت بھی خرچ کریں گے، اور زمانے کو بتائیں گے خاک ہو جائے ابو جب تک مگر ہم کو رضا تم میں تب تک تم ہے ذکر کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، زندہ باد۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی آئے صبح صبح، سبحان اللہ، ادھر کے بولو اور بلند آواز سے بولو۔ رات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں کیوں نہیں آئے؟
یا دن میں کیوں نہیں آئے؟ میرے آقا ایسے وقت میں کیوں تشریف لائے؟ تو رب کی مرضی یہ تھی کہ اگر میرے آقا رات میں آ جاتے تو رات اپنی فضیلت کا اظہار کرتی اور اپنے آپ کو دن سے بڑا سمجھتی، اور اگر دن میں آ جاتے تو دن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی نہ دن اپنے آپ کو بہت زیادہ فضیلت کا عامل سمجھے، نہ زمین اپنے آپ کو، نہ جو ہے سورج نکل کر اپنے آپ کو فضیلت کا عامل سمجھے، بلکہ رب کی مرضی یہ تھی رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو، مصطفیٰ آئے تو سبحان اللہ دونوں کو برابر کا درجہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بتا دے رہے مصطفیٰ اب زمین پہ مصطفیٰ آ گئے ہیں، دنیا میں انصاف قائم ہوگا اور آج سے کسی پر ظلم و ستم پر آواز نہیں ہوگا۔ زندہ آواز بشک سبحان اللہ۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میلاد ہم لوگوں سے سنو، میلاد کہتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ میلاد سنانے کے لیے علامہ جمال اختر صاحب اللہ ہیں، ان سے سنو میلاد کہتے کسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بہت ساری چیزیں میلاد میں ہیں، آؤ دیکھو اللہ کے پیارے رسول کہتے ہیں میں ایک خزانہ تھا، اللہ نے جب چاہا تو مجھے ظاہر کر دیا اور میں چھپا ہوا خزانہ تھا ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور توجہ سے سننا، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضرات ہر دادا اپنے پوتے سے محبت کرتا کہ نہیں کرتا؟ کتنے لوگ دادا لوگ محبت کرتے؟ جہاں لوگ ہیں وہاں بھی وہاں کتنے لوگ دادا بن گئے؟ بچوں کے بولیے اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ابھی مان بننے نہیں، دادا پہلے بن گئے، وہاں بھی ماشاء اللہ۔ حضرات کتنے لوگ ہیں جو اپنے پودے سے محبت کرتے ہیں؟ دادی اپنے پودے سے محبت کرے، نانی اپنے نواسے سے محبت کرے، نانا اپنے نواسے سے محبت کرے، اللہ اکبر کبیرہ، دادی اپنے پودے سے محبت کرے، دادا اپنے پودے سے محبت کرے، چچا اپنے بھتیجے سے محبت کرے، ماموں اپنے بھانجے سے محبت کرے۔ دنیا میں محبت کا کنسپٹ ایسا ہے کہ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن آؤ جب تمہارا بچہ اسپتال میں پیدا ہوا، دادا بھی موجود ہے، وہاں نانا بھی موجود ہے، وہاں نانی بھی موجود ہے، وہاں پہ دادی بھی موجود ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ سے زمین پہ آیا تھا، خون میں لکڑا ہوا، گندگی میں پھیلا ہوا ہے، گندگی میں ملوث ہے، اب آپ نے اٹھایا اور ڈاکٹر نے اٹھایا یا دایا نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں پکارا ہے دادا، پوتے کے دادا کہاں ہے؟ اس کے دادا ادھر آؤ، دادا نمازی تھے، مسجد کے نمازی تھے، پنج وقت نمازی ہے، میں اب جو ہے حج کے حاجی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آئے، لباس ان کا سفید ہے، کپڑا بڑا اچھا ہے، بہت صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے رکھا ہے۔ توجہ سے سننا مسلمانوں، اب سنو، ڈاکٹر نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں پوتے کو دادا کے گود میں دینا چاہا۔ کیا دادا دیکھتے ہیں کہ ابھی لڑکے کے جسم سے خون قطرے ٹپک رہے ہیں، خون اور گندا پانی ٹپک رہا ہے، دادا پیچھے ہٹ کے آئے گا، کہا نادان، یہ ناپاک بچہ لے کر کے میں کپڑے کو ناپاک کروں گا تو میری نماز چھوٹ جائے گی۔ نانا کے گود میں رکھا گیا، نانا پیچھے آ گیا، دادی کے گود میں رکھا گیا، دادی کہتی ہے میں پنج وقت نماز پڑھتی ہوں، میرا کپڑا گندا ہو جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ تمہارا ہمارا بچہ ہے کہ جب تک دنیا میں غسل نہ کرے کوئی گود لینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے پیغمبر کی شان سنو۔ آمینہ کہتی ہے جب میرے لال محمد کی ولادت ہوئی تو پیدا ہوئے تو لوگوں کے جسم سے گندگی نکلتی ہے، میرے جسم سے نور نکل رہا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، جشن میلاد النبی زندہ باد۔ میرے جسم سے نور نکلا اور اتنا چمکا کہ میں نے شام کے بازار میں محلات کو بھی دیکھ لیا اور شام کے چراگاہوں میں چرنے والے جانوروں کو گردن کی ڈوریاں بھی دیکھ۔ اور کہتی ہے میرا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ آنے والا نبی آیا اور حضرت جبریل کھڑے ہو کے کہے تھے کہ چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ارے نقاب رخ سے ہٹاؤ بڑا اندھیرا۔ سبحان اللہ۔
میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. حضرت آمنہ کیا کہتی ہے وہ بھی سن لو. حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ آتے ہی میرا لال زمین پر سجدے میں گر جاتا ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میرے آقا آئے اور سجدے میں چلے گئے. توجہ سے سننا, سجدہ کرنے کے لیے نمازی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. سجدہ کرنے کے لیے نمازی کے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. سجدہ کرنے کے لیے نمازی جس جگہ سجدہ کرے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سجدے نے بتا دیا اے لوگوں میں بھی پاک, میرا کپڑا بھی پاک, میرا تن بھی پاک, میرا من بھی پاک, اور آج میں نے زمین پہ سجدہ کر دیا تو میرے سجدے میں اللہ نے پوری کائنات کی زمین کو پاک کر دیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد. لہٰذا میرے عزیز ساتھیوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو آگے اور تقریر کروں گا. پہلے کہ وقت بہت کم ہے, آپ بھی تھکے تھکائے محسوس ہو رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نبی کے میلاد سن رہے ہیں. سبحان اللہ, تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم جس پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہو. یہ آج میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہے.